بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سے کچھ دیر قبل آج 10 محرم الحرام اس 2020 میں کراچی ایم اے جناح روڈ پر ایک بدبختوں کے جلوس میں جو ہے سرعام حکومتی سرپرستی میں اور سیکیورٹی ادارے وہاں کھڑے تھے اور پورے ٹی وی چینلز اس کو نشر کر رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کھلی ننگی گستاخی کی گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کیا گیا، اور یہ سیکیورٹی کی اور اداروں کی موجودگی میں ہوا ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے آئے کہ ہم ملک کا امن و امان نہیں خراب کرنا چاہتے۔ آپ نے رمضان میں ہمیں گھروں تک پابند کیا، ہمارا نماز، روزہ، تراویح، عیدین، جمعۃ الوداع، عبادات سب کچھ آپ نے غارت کیا یہ کہہ کر کے کورونا ہے، اور ان کے 21 رمضان المبارک کے جلوس کے لیے جو ہے نا آپ نے نکلنے کی اجازت دی اور سارا کورونا ہٹا دیا۔ اب پھر ان کو نکالا۔ اگر نمازیں گھروں میں ہو سکتی ہیں، جمعے گھروں میں ہو سکتے ہیں، عیدین گھروں میں ہو سکتی ہیں، جمعۃ الوداع گھر میں ہو سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ ماتم گھر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ماتم کون سی ایسی عبادت ہے کہ جو سنیوں کے محلے سے نکلے گا؟ ابھی میرے محلے میں پیچھے میں نے جا کے دیکھا 20 بندوں کا جلوس تھا، اس کے لیے پورے ضلع کی پولیس لگی ہوئی ہے، کنٹینر لگے ہوئے، سب مارکیٹیں بند، دکانیں بند، کاروبار بند، کیونکہ ان کنجروں کا جلوس نکل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ جلوس کنجر خانہ کیے بغیر نہیں نکل سکتا؟ کیا صحابہ پر تبرہ کیے بغیر نہیں نکل سکتا؟ کیا صحابہ کو گالی دیے بغیر نہیں نکل سکتا؟ کیا نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھی؟ کیا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات تھی؟ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، غم کو مانتے ہیں، ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے، ہم ہرگز خوشی نہیں مناتے، ہم کوئی جشن نہیں مناتے کہ حضرت حسین قتل ہو گئے اور ہم لوگوں نے بڑا تیر مار دیا یا ہماری طرف سے کسی نے کیا۔ ہم غم مناتے ہیں، ہمیں افسوس ہے۔ ہم سنان کو ملعون کہتے ہیں، ابن زیاد کو ملعون کہتے ہیں، شمر کو ملعون کہتے ہیں، ہم لعنت بیچتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پہ۔ اور تم اساڑ میں بات تو وہی ہوئی کہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا ہے، ایف آئی آر قائد اعظم پہ کر دو، ایف آئی آر علامہ اقبال پہ کر دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ بدبختوں، کنجروں، تم لوگوں کی ماں نے، لعنت ہے تمہاری ماں پہ، میں کہتا ہوں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، اور لعنت ہے ان پہ، ان سنیوں پہ، ان بغیرتوں پہ کہ جو افسران وہاں موجود تھے اور ان کی موجودگی میں یہ گالی دی گئی، اور ان لوگوں کو کوئی ان کی غیرت نہیں جاگی۔ تمہاری غیرت اپنے اداروں کے لیے جاگتی ہے۔ پاپا جونز کا نام لو اور پیزے کا نام لو تو تم ایف آئی اے والوں کو پیچھے لگا دیتے ہو کہ ان لڑکوں کو پکڑو جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ صحابہ کے نام پہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام پہ غیرت نہیں جاگتی؟ حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھی، جس نانا کے دین کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں نکلے، وہ نانا کیا فرماتے ہیں؟ لیس منا لیس منا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، من لطب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو یہ گریبان چاک کرے، جو سینہ پیٹے اور جاہلوں کی طرح، جاہلیت کے ایام کی طرح اس طرح پکار کر ماتم کرے۔ یہ ماتم، غم حسین میں رونا ہے تو رو، فطری پورا سال رو یار، چھپ کے رو۔ یہ کیا ایکٹنگ، ڈرامے بازیاں؟ ہم بھی غم مناتے ہیں، ہمیں ڈرامے بازیاں نہیں آتی۔ پھوں 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 پھوں، پاپا پاپا، ٹی وی دیکھ کے، کیمرہ دیکھ کے تمہارے آنسو نکلتے۔ کنجر کے بچو، تم لوگوں کو غم نہیں، تم لوگوں کو غم ہوتا تو حضور علیہ السلام کے زیادہ قریب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، نواسے ہیں، 6 سال کی عمر میں تھے جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم ان کی گود میں انتقال فرماتے ہیں۔ نکالو تاریخ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انتقال کا غم مناؤ، کیونکہ وہاں تو حضور کا عمل بھی ثابت ہے، رو رہے ہیں، حضور کے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں مناتے غم؟ کیونکہ تم نے اپنا کنجر خانہ چلانا ہے، تم نے دین نہیں چلانا۔ او یزیدیو، او ناسبیو، او فلانے ہو ڈمکانے ہو، اچھے خاصے لوگ جو تم لوگوں کو، میں کہتا ہوں کیا فائدہ؟ کیا تم یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ ہم نے حضرت حسین کو قتل کیا؟ ہم نے کیا قاتلین حسین میں سے؟ او بدبختو، تم تھے، شیعوں سے برات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا۔ خیمے جلانے والے بھی تم، خط لکھ کے بلانے والے بھی تم، تمہارے بڑے، تمہارے آباء و اجداد، اور وہاں جا کے حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پہ کھڑا کر کے شہید کرنے والے بھی تم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کے اور وہاں ابن زیاد کے دربار میں لانے والے بھی تم۔ الحمدللہ ہمارا موقف روز اول سے یہ ہے، ہم پہلے دن سے کہتے آئے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پہ سمجھتے تھے، حق پہ سمجھتے تھے۔ ہم حسینی ہیں، لیکن ہم تمہاری طرح ڈرامے باز نہیں کہ لوگوں کے کاروبار بند کر کے، دکانیں بند کر کے، مریضوں کے راستے روک کے اور پوری دنیا کو جو ہے نا تنگ کر کے اور صحابہ پر تبرہ کر کے ہم کہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ لاکھ کی لعنت تمہاری ایسی لعنت عبادت پہ اور تمہارے ایسی جلوسوں پہ۔ کہتے ہو تعزیے،
تم نام لو نہ تعزیہ اگر نکالتے ہو تو وہ بھی ذرا مجھے بتاؤ کہ تم حضرت ابو بکر بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں جو حضرت علی ابن ابی طالب کے بیٹے تھے، کیوں نہیں تم نام رکھتے ابو بکر عمر عثمان؟ ہم نام رکھتے حسن اور حسین اپنے بچوں کا، ہم نام رکھتے معاویہ اپنے بچوں کا، تم کیوں نہیں نام رکھتے ابو بکر عمر؟ تم تو علی کے ماننے والے ہو، کنجرو تم علی رضی اللہ عنہ کے بھی ماننے والے نہیں ہو۔ اور میں اداروں سے کہتا ہوں ان کو لگام دو، نہیں دے سکتے پھر ہم وہ کام شروع کریں گے کہ تمہارا باپ بھی ان کو لگام دینے پہ مجبور ہوگا۔ بند کرے۔